سب کو معلوم ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال بدترین تاریخ میں کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کیا، اور یہ جو تباہی ہے اس قدر لارج سکیل تھی کہ اس نے نہ صرف پاکستان کو بری طرح متاثر کیا بلکہ پوری دنیا اس تباہی سے متاثر ہو کے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے پاکستان آئی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی امداد کے ساتھ ہم نے اس کا جو تخمینہ لگایا وہ $30 ارب سے زیادہ کا نقصان تھا جو پاکستان کی معیشت کو بھگتنا پڑا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اپریل 10 کے بعد جب گزشتہ سال یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو صورتحال یہ تھی کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ اعلان کر چکی تھی کہ اس کے پاس ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط، آخری سرمائی کی قسط جاری کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آخری سرمائی میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اگر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر اس بات کو انکار کرنا چاہے، تردید کرنا چاہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ کیوں 1 اپریل 2022 کو آخری سرماہی میں ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں ہو سکی۔ اس لیے کہ پاکستان کا خزانہ پی ٹی آئی کی حکومت خالی کر گئی تھی۔ ہم نے ان حالات میں ملک کی معیشت کو سنبھالا، لیکن اس کے بعد ایک بدترین پاکستان کو ڈیزاسٹر جو کلائمیٹ کا آیا اس کا سامنا کرنا پڑا، جس میں $30 ارب کا نقصان ہوا۔ ہم نے اس کا بھی اپنے وسائل سے مقابلہ کیا، سامنا کیا، اور دنیا جو توقع رکھتی تھی کہ اتنی بڑی تباہی سے پاکستان میں لارج سکیل ڈیتھس ہوں گی اور نقصان ہوگا، تو وہ اس بات کو نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی کہ پاکستان نے کم سے کم وسائل کے اندر اتنی بڑی تباہی کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے اور انسانی اموات کم سے کم ہوئی ہیں۔ اب 9 جنوری کو پاکستان کے دوست ممالک، بالخصوص اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی میزبانی میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جنیوا میں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروگرام اور کس طریقے سے ہم اس تباہی سے نکلنے کے لیے پاکستان میں ریزیلینٹ ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کریں گے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ وہاں پر پاکستان سے یکجہتی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ 9 جنوری کو اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کے تمام دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز شریک ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوں گے، جس سے کہ ہم ان علاقوں میں کہ جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تعمیر نو کے کام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا سکیں۔ پاکستان جن مشکلات سے اس وقت گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر $30 ارب کا نقصان سے ہم نے جس کا سامنا کیا ہے، یہ غیر معمولی چیلنج ہے۔ اس تباہی نے ہمارے ملک کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن کو متاثر کیا، ہمارے ایگریکلچرل سٹاکس کو متاثر کیا، اور حکومت کو بین الاقوامی منڈیوں سے بہت زیادہ قیمت کے اوپر گندم کو امپورٹ کرنا پڑا، اور کئی زرعی اجناس جو ہم اپنے ملک کے اندر اگاتے تھے لیکن جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ
عمران خان صاحب نے کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ فیول سبسڈی وڈرا کی جائے گی، تو ہمیں اس معاہدے پر جب عمل کرنا پڑا، چونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ اگر ہم بحال نہ کرتے تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، تو ہمیں عمران خان صاحب کے کیے ہوئے معاہدے پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک شاک اکانومی کو دینا پڑا، جسے کاسٹ پش فیکٹر کہتے ہیں انفلیشن کا، کہ جب آپ پٹرول اور ڈیزل میں 100 روپیہ قیمت یکلخت بڑھائیں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ سوسائٹی میں لاجسٹکس بڑھتی ہے قیمت، اس سے پروڈکشن کی قیمت بڑھتی ہے، بلکہ اس سے پھر ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آپ بجلی بھی مزید مہنگی کریں۔ تو دوسری وجہ مہنگائی کی وہ شرائط ہیں کہ جن کے اوپر آئی ایم ایف سے عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا۔ تیسری بڑی وجہ اس مہنگائی کی یہ ہے کہ پاکستان کے 52% علاقے میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب ہمارے ملک کے اندر ایگریکلچرل پروڈکٹس کی سپلائی چینز کو سٹیبلائز کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومتوں نے منافع خوری کو، سٹاکسٹس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور جب بھی ہم سروے کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ہول سیل پرائس اور ریٹیل پرائس میں کم از کم 40 سے 50% کا فرق نظر آتا ہے، جو کہ کبھی بھی ماضی میں اتنا فرق نہیں ہوتا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرائس مانیٹرنگ کا میکنزم جو پنجاب کی صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے اس میں وہ بری طرح ناکام ہے۔ اور جب پنجاب کا صوبہ پرائس سٹیبلائزیشن نہیں کر سکتا تو اس کے اثرات پھر پورے ملک کے اندر پڑتے ہیں، چونکہ وہ 52% علاقہ وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ چوتھی بڑی وجہ جو اس مہنگائی کی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہمیں یوکرین وار کے بعد جو دنیا میں سپر شاک آیا سپلائی چینز میں، جس میں کہ تمام اجناس کی قیمت بہت بڑھ گئی، بہت مہنگی داموں پر چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑا، اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کے جس میں پاکستان 2018 تک خود کفیل تھا۔ 2018 میں ہم چینی میں خود کفیل تھے، ہم کپاس میں خود کفیل تھے، ہم گندم میں خود کفیل تھے۔ 2022 میں ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس امپورٹ کی بوجھ سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ پڑا، وہ کنزیوم ہو رہے ہیں، اور یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر کمزور ہوتے ہیں تو اس سے روپے کی قیمت پہ بھی اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو پانچویں چیز ہے وہ گلوبل انفلیشن ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل انفلیشن کے سائیکل میں ہے، جس میں آپ امریکہ کا جائزہ لیں، برطانیہ کا، یورپ کا، کسی ملک کا لیں، مڈل ایسٹ کا لیں، ہر ملک میں اس وقت پچھلے 30 سے 40 سالوں کے دوران ہائیسٹ انفلیشن ہے جس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان بھی اس گلوبل اکانومی سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس گلوبل انفلیشن کا ہم اچھا مقابلہ کر سکتے تھے اگر ہمارے فنڈامنٹلز مضبوط ہوتے، لیکن 2022 میں ہمیں ایسی بنیاد فراہم کی گئی ہے کہ جس میں پاکستان کے اپنے فنڈامنٹلز کو کمزور کر دیا گیا ہے، اور ہم اب معیشت کی بحالی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے یہ سوال کریں کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے۔ جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو سب اپنے حصے کی بالٹی پکڑ کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت گھر کا کوئی فرد اس آگ کے اوپر تیل نہیں پھینکتا کہ اس آگ کو اور بھڑکایا جائے۔ آج پاکستان جو کہ ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، یہ معاشی بحران کس کی وجہ سے ہے، اس پر ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ہم غیر معمولی معاشی مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں، ملکی سطح پر بھی
اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ تو جب ہم ان مشکل چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں تو کیا اس وقت ہر کسی کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے مثبت کردار ادا کرے، اور اگر مثبت کردار ادا نہیں کر سکتا تو اپنی زبان بند کر کے بیٹھے، چہ جائے کہ وہ اس وقت ملک کے اندر لگی ہوئی اس معاشی آگ میں پانی پھینکنے کی بجائے پٹرول کے ڈرم پھینک کے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کریں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانیہ معیشت کا بنایا جا رہا ہے، یہ وہ بیانیہ ہے کہ جو ہمارا آرچ رائیول ملک بھارت بھی پاکستان کے بارے میں ابھی نہیں بنا پایا۔ کوئی پاکستان کا دشمن بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے، خدا نخواستہ۔ کوئی پاکستان کا دشمن ملک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور لیڈر صبح شام ایک نفسیاتی ماحول پیدا کر کے وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو گھر میں آگ لگے ہونے کے بعد کوئی شخص اس آگ پہ پانی پھینکنے کی بجائے پٹرول پھینک کے اس آگ کو مزید تیز کرنے کا کوشش کرے۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی مثبت عمل نہیں ہے تو ان کو کم از کم اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم سب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور 9 جنوری کو جو پاکستان کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے، یہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے ایک پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی مشکلات کو سمجھ رہی ہے، وہ پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی انا، ان کی خود غرضی اور ان کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ ان کا جو سینے میں دل ہے وہ سندھ اور بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کے عوام کی جو بدترین تباہی ہوئی ہے سیلاب کے ہاتھوں، اس سے بھی نہیں موم ہو رہا۔ اور یہ بات بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ 5 ارب روپیہ جو کہ انہوں نے ان کے بقول سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اکٹھا کیا تھا، وہ کہاں لگا ہے؟ جیسے کہ ایک دفعہ 2010 کے سیلاب میں بھی پکار کے نام پہ ایک بہت بڑی کیمپین چلائی گئی تھی، اربوں روپیہ اکٹھا کیا گیا تھا، اور پھر لوگ دیکھتے رہے کہ اس سے کہاں بستیاں بنی، اور کہا گیا تھا کہ ہم کسانوں کو بیج بانٹیں گے، وہ بیج کہاں بٹا اور اس کا کچھ نہیں پتہ لگا۔ تو اس لیے میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے تلخی میں اضافہ ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کا فرض ہے کہ سیلاب کی تباہی کے بعد ہمارے وہ بہن اور بھائی جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جو سردیوں کے موسم میں اب بھی ہماری مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں، ہم سب کوشش کر کے اس تعمیر نو کے عمل کو تیز تر کریں، اور اسی مقصد کے لیے وزیر اعظم 9 جنوری کو جنیوا میں اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آئے گی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی دعوت پہ، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو وہ وسائل ملیں گے کہ جن سے ہم اپنی بحالی کے عمل کو اگلے 2 سے 3 سالوں میں تیزی کے ساتھ مکمل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنا اگلے 10 سال کا پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کا پلان بھی پیش کریں گے، تاکہ ہم مستقبل کے ایسے حادثوں سے کم متاثر ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کل میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایکنیک کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کافی اہم فیصلے کیے گئے، اور خاص طور پہ ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو پاکستان کی ترقی میں شرکت کے مواقع دینے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ اقدامات اٹھائیں جن سے ان کی بے روزگاری ختم ہو اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ تو کل 20,000 انجینئرز اور ٹیکنیکل تعلیم کے حامل
نوجوانوں کے لیے ہم نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے ہر منصوبے میں انٹرنشپ 1 سال کی لازم قرار دی ہے، جس کا 40,000 روپیہ ماہانہ ان ٹیکنیکل تعلیم اور ڈگری رکھنے والے نوجوانوں کو، جس میں انجینئرز کی بڑی تعداد ہوگی، انہیں وظیفہ ملے گا اور یہ 1 سال ملک کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر کے ہینڈز آن ایکسپیرئنس لیں گے، جس سے انہیں مدد ملے گی کہ وہ اپنے لیے مستقبل میں انڈسٹری کی امپلائمنٹ کے لیے زیادہ بہتر تیار ہوں۔ اسی طرح کل ایکنیک نے اس اسکیم کی بھی منظوری دی ہے جس کو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہم نے 75 اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے جو دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹیز میں ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے جو وہاں پر میرٹ پہ داخلہ لیں گے۔ اس میں دنیا کی صف اول کی 25 یونیورسٹیز شامل ہیں جن میں پاکستان کا کوئی بھی بچہ یا بچی اپنی صلاحیت کے اوپر اگر داخلہ لے گی تو اسے یہ سوچنے اور فکر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میرے تعلیم کے اخراجات کون دے گا۔ 75ویں سالگرہ پہ اس سے بہتر نوجوانوں کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم 75 مستقبل کے لیڈرز کو تیار کرنے کے لیے دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹیز میں انہیں بھیجیں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کے لیے، تاکہ وہ اس تعلیم کے بعد پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی بھی کل ایکنیک نے منظوری دے دی ہے، جس کی مالیت 10 ارب روپے ہے، اور اس سے 1 لاکھ ملک کے نوجوانوں کو، جس میں 20,000 بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے، انہیں لیپ ٹاپس دیے جائیں گے تاکہ ہم ڈیجیٹل سکلز نوجوانوں میں پروموٹ کرنے کے اس کام کو جاری رکھیں جو ہم نے پچھلے دور میں کیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان جنہیں ہماری حکومت نے لیپ ٹاپ دیا تھا، انہوں نے پاکستان کو 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری بنا دیا، اور آج ہم ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ان نوجوانوں کی وجہ سے ایک مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے حکومت دے گی، لیکن اس کے ساتھ ہم بینکوں کے ذریعے ایک اسکیم اور بھی نافذ کر رہے ہیں جس سے جو میرٹ کے علاوہ دوسرے نوجوان ہوں گے وہ آسان قسطوں کے اوپر لیپ ٹاپ حاصل کر سکیں گے، تاکہ یونیورسٹی میں ہر نوجوان کے پاس یہ ٹول ہو جو کہ اب ایک بنیادی ضرورت ہے ڈیجیٹل اکانومی کی۔ تیسرا ایک جو اہم پروجیکٹ کا ایکنیک نے منظور کیا وہ بلوچستان اور سابق فاٹا کے اضلاع میں 5,000 نوجوانوں کے اسکالرشپ کا منصوبہ ہے۔ ہماری پچھلی حکومت نے 2013 اور 18 میں ان 5,000 اسکالرشپس کے پروگرام کو چلایا تھا، جس سے سینکڑوں اور ہزاروں بلوچستان اور فاٹا سابق کے نوجوان پاکستان کی ڈیولپڈ یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اس کامیاب پروگرام کو پچھلی حکومت نے بند کر دیا تھا۔ تو ہم نے دوبارہ اس کو منظوری دی ہے اور یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس سے سینکڑوں ہزاروں بلوچستان کے ہونہار نوجوانوں کو اور ایکس فاٹا ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کو بہترین تعلیم ملے گی۔ اسی طرح ہم نے ایک اسکیم جو سندھ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کی ہے، 55 ارب روپے سے ورلڈ بینک کی وساطت سے، جو صوبہ سندھ سیلاب زدہ علاقوں میں، اور ایک فلڈ رسپانس ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو تقریباً 160 ارب روپے کا صوبہ سندھ ورلڈ بینک کی مدد سے کرے گا تاکہ جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی ری بلڈنگ کی جائے، اس کو بھی منظور کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک $400 ملین کا پروجیکٹ ہے جو وفاقی حکومت، کیونکہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، تو وفاقی حکومت اپنی وسائل سے اور اپنی نگرانی میں 80 ارب روپے کا ایک منصوبہ شروع کر رہی ہے
جو بلوچستان کے اندر ان کے تباہ گھروں کی بحالی، وہاں کے انفراسٹرکچر کی جو بحالی ہے، اور اس کے تحت 10,000 بلوچستان کے نوجوانوں کی انٹرنشپ بھی اس میں شامل ہے۔ وہاں کے ایگریکلچرل فیلڈز جو ہل ٹارنٹ سے تباہ ہوئیں اس کی بحالی شامل ہے، اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں اس تباہی کو، اس کے اثرات کو زائل کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی کہ جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح کل ایکنیک نے اس ہمارے منصوبے کی بھی منظوری دی ہے، جس کے تحت ہم پہلے مرحلے میں 40 ارب روپے کی لاگت سے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جو پاکستان کے پسماندہ ترین 20 اضلاع میں ایک 10 سالہ پروگرام شروع کرے گا، جس سے پہلے 5 سالوں کے اندر جیسے میں نے کہا کہ 40 ارب وفاقی حکومت اور 40 ارب صوبائی حکومتیں اس پہ خرچ کریں گی، اور ہم اس کے نتیجے میں ان 20 اضلاع میں ڈیولپمنٹ کے عمل کو تیز کر کے انہیں قومی دھارے میں لائیں گے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارا ایجنڈا پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے، ہمارا ایجنڈا پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنا ہے جیسے ہم نے 2013 کے بعد کیا تھا۔ ہمارا ایجنڈا ملک میں امن کی صورتحال کو دوبارہ بحال کرنا ہے جیسے ہم نے 2013 کے بعد کیا تھا۔ اس بحالی اور ترقی کے سفر میں اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو ہم اسے خیر مقدم کریں گے۔ میں اب بھی عمران صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر ان میں ان کے جو دعوے ہیں اس کے بقول پاکستانیت ہے تو انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت کانفلکٹ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اس وقت کولیبریشن کی ضرورت ہے۔ آئیے قومی اسمبلی میں بیٹھیں، آ کے اگلے الیکشنز کے لیے ایک اتفاق رائے سے انتخابی اصلاحات کے پیکج پر اتفاق رائے کریں۔ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہوں گے اور اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن صرف اپنے لوگوں کو گرم رکھنے کے لیے، اپنے لوگوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے آپ پاکستان کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف بین الاقوامی فورمز پہ پیش کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے خلاف کسی پاکستان دشمن کی شہادت انٹرنیشنل فورمز پہ پیش نہیں ہو رہی۔ آج پاکستان کے دشمن عمران خان صاحب کے بیانات کو پاکستان کے خلاف FIR لکھوانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس وقت ملک کو افراتفری سے بچاتے ہوئے استحکام کے راستے، اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے بجائے یہ کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانات دیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بیانات دیں، پاکستان کے نظام اور معیشت کے خلاف بیانات دیں، اگر آپ مددگار نہیں ہو سکتے تو خاموشی اختیار کریں، لیکن پاکستان کے خلاف بیان بازی کر کے اگر آپ اپنے فورن ڈونرز کی فرمائش پہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ کسی نے کہا، PTI کے ایک سابق وزیر نے، کہ یہ حکومت عمران خان کو نااہل کرنے کے منصوبے میں ذمہ دار ہے اور حکومت عمران خان کو نااہل کروانا چاہ رہی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا عمران خان صاحب کو نااہل کرنے میں کوئی کردار نہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر نااہلی ہوگی تو اس میں ان کے اپنے کرتوتوں کا دخل ہوگا، کہ ایک شخص جو ملک کے اندر کرپشن کر رہا تھا، ملک کے وسائل کو بے دریغ استعمال کر رہا تھا، جو سرکاری ملکیت کے تحفے ہیں ان کو بازاروں میں بیچ کے ملک کی غیرت کو بیچ رہا تھا، جو شخص اس ملک کے اندر باہر سے آنے والے پیسوں کو ذاتی زیورات لے کر اور ذاتی فائدے لے کر ذاتی حیثیت میں کسی کو وہ پیسے دے رہا تھا جن پیسوں کو حکومت کے خزانے میں جانا چاہیے، اگر کوئی شخص خیرات کے نام پہ پیسے اکٹھے کر کے ان سے اپنی الیکشن مہم چلا رہا تھا تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اسے کوئی قانون نہ پوچھے، اسے اس کی جواب طلبی نہ ہو، تو پھر یہ ناانصافی ہے، چونکہ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں
کہ دو قانون نہیں، قانون ایک ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سمجھاتے تھے کہ وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں کہ جس کے بڑوں کو پوچھا نہیں جاتا، چھوٹوں کو پوچھا جاتا ہے۔ تو خان صاحب، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو خود کو انکنڈیشنل احتساب کے لیے پیش کریں۔ آپ کیوں عدالتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیوں آپ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپتے ہیں؟ کیوں آپ عدالتوں کی کارروائی کو روکتے ہیں؟ میرے خلاف آپ نے جھوٹا مقدمہ بنایا تھا۔ میں نے کبھی، مجھے تو جب میرا آپریشن ہوا تھا اس کے تیسرے دن نیب نے بلایا، میں نے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا تھا، میں پیش ہوا تھا کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے کریں، اور میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا، اور الحمدللہ میں بے گناہی ثابت کر کے سرخرو ہوا۔ تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ سرخرو ہوں گے، لیکن آپ کا جو قانون اور عدالتوں کی کارروائی کے ذریعے اپنے خلاف کارروائی کو بلاک کرنا، جیسے کہ آپ نے 7 سال فورن فنڈنگ کے کیس کو ہیلے بہانوں سے روکا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو آر گلٹی، اینڈ اف یو آر گلٹی یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی۔